وہ کل رہا السلام علیکم کون ہے بھائی میرے نال وہ گل کر گل نہیں کر رہا بھائی وہ بات کرو بھائی السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے بھائی میرا نام محمد عامر ہے اللہ یار صاحب کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اللہ بولیں آپ بھائی کو سلامت رکھے بھائی کیا وجہ آپ کی تصویر نہیں ہے میری تصویر ہے آپ بات کریں بولو کیا چاہیے آپ کو میرے ایک دو سوال ہیں بس کہاں سے کال کیا آپ نے سعودی عربیہ سے کال کیا اوکے ایک سوال کرو ایک سوال بس زیادہ نہیں بس ایک سوال تو بات یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اکثر آتے ہیں نا کہ جماعت مخالفین والے کہ یہ ان کے اندر اتنا غصہ کس لیے ہوتا ہے کہ ان کے غصے کی علامت یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں ایسی بات ہے نا بالکل دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے بالکل تو ان کا غصہ زیادہ ہے دلیل کوئی نہیں مشکل ان کا یہی دلیل کوئی نہیں علم دلیل کچھ بھی نہیں یہ صرف غصہ ہی غصہ شیعوں کا اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی کہ بھائی زبردست منوا رہا ہے نہ علم نہ دلیل نہ حق کچھ بھی نہیں صرف باطل ہی باطل اور ساتھ غصہ بھی بڑی بات ہے صحیح بات ہے اور کچھ نہ تھا میرا سوال یہ ہے بھائی کہ تراویح جو ہے نا تراویح زیادہ تر پاکستان میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ ساری رات تو اس کا کیا تعلق ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے بھائی عمر نے یہ بدعت شروع کر دیا ہاں دین میں ان کے لیے مصیبت بنا دی تو یہ بیچارے جو ہیں ہاں تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھتے تو قرآن ہے قرآن پڑھتے ہیں نہیں وہ نہیں بنا سکتے نا وہ اپنے سے نہیں بنا سکتے اپنے سے نماز نہیں بنا سکتے نا قرآن پڑھنا مستحب ہے یہ قرآن تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن کو انہوں نے اپنے سے نماز بنا دیا اور عمر نے اس کا آغاز کیا ہے اور اس نے خود بھی کہا کہ یہ بدعت ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی اس کا حدیث میں آپ کو دکھاؤں بخاری سے بخاری دکھا دوں بخار تو نہیں آئے گا آپ کو بھائی سعودیہ والے اگر بخار آ جائے نا تو وہ کوئی پیراسیٹامول کھا لیں ٹھیک ہے نا بھائی بخاری سے اگر بخار آ جائے تو اس کی دوا کیا ہے ہاں اس کی دوا بس کیا عرض کریں یہ کتاب ہے بخاری جس کو دیکھ کے جماعت مرے کو بخار آ جاتا چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے کتاب صلاۃ التراویح یہ صلاۃ التراویح والی کتاب ہے اچھا پہلا جو حدیث ہے ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص ماہ رمضان میں نوافل پڑھتا ہے نوافل اچھا ایمان اور اللہ کے ثواب کی لالچ میں اس کی طمع میں کی خواہش میں تو اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں وہ جنتی بن جاتا ہے اچھا پھر کیا کہا جی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سیرت یہی ہے کہ بھائی نماز لوگ کیا پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں فرادہ پڑھتے ہیں ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر پھر ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی تھا وصدرا من خلافت عمر اور عمر کے خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا پھر کیا ہوا پھر عمر نے اگلے حدیث میں پھر یہ ہوا کہ خرج عبد الرحمن ابن قاری کہتا ہے کہ میں عمر کے ساتھ گیا لیلۃ فی رمضان الی المسجد ماہ رمضان میں عمر کے ساتھ مسجد کو چلا گیا اب آپ سن لیں آن لائن سن لیں بھیا سعودیہ والے تھینک یو سر فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ مُتَفَرَّقُونَ لوگ کیا اسے نماز پڑھ رہے تھے پراگندہ ہر ایک فرادہ نماز اپنی پڑھ رہا ہے یصلی الرجل لنفسه ہر شخص اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے اچھا ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرحت اور کوئی نماز وہاں پہ پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اچھا فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد میں عمر کہتا کہ میں ان کا جماعت کرا دوں ان کو ہم جماعت کرا دیتے ہیں ان سالوں کا صحابہ کرام کا جماعت کرا دیتے ہاں نماز اس نے اپنی بنا دی نا
ثم عزم فجعمهم على ابی بن کعب، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ پھر ان کا ایک ہی نماز پڑھا لیتے، ایک ہی جماعت کرا دیتے ہیں۔ اب ابی بن کعب کو امام جماعت بنا دیا اور سب صحابہ کرام کو اس کے پیچھے لگا دی کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اور خود ہی پڑھتا تھا ان کے پیچھے۔ ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، پھر اگلے رات میں عمر کے ساتھ گیا مسجد میں سیر کے لیے، تو دیکھا کہ لوگ وہ ابی کے پیچھے لگے ہیں جماعت میں۔ قال عمر، تو دیکھو قال عمر، عمر نے کہہ دیا نعم البدعة هذه، اس نے کہا کتنا پیارا بدعت ہے نعم البدعة هذه، یہ بڑا چنگا بدعت ہے، یہ بڑا چنگا بدعت ہے، یہ بہت اچھا بدعت ہے۔ یہ دیکھیں حالت اس کی۔ اچھا، واللتی ینامون عنها افضل من اللتی یقومون، کہتے ہیں کہ یہ اگر اس کو، پھر عمر نے خود کہا کہ یہ اگر یہ لوگ فرادہ اس کو پڑھ لیں بہتر ہے اس نماز جماعت سے۔ یرید آخر اللیل وکأن، اچھا اس کے بعد عائشہ کی حدیث دیکھیں، عائشہ کی حدیث۔ اس کے بعد عائشہ سے میں نے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی رمضان، حدیث نمبر 2013۔ میں نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ماہ رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی؟ قال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعا، بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں ایک ہی ان کی نماز تہجد 11 رکعت ہے، علاوہ اس کے علاوہ رمضان میں اس کے علاوہ کوئی نماز ہے ہی نہیں پیغمبر کا، ختم بات۔ وہی نوافل ہیں جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور نماز تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، خود عائشہ نے اس کی تکذیب کر دی۔ رمضان ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو رات میں صرف 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یصلی 4 فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تسل بن گیا بھائی، اچھا اعلال ہو گئی اس کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے یا غیر رمضان میں، اور نہ پوچھو کہ کتنا پیارا وہ نماز پڑھتے تھے۔ ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اور نہ پوچھو کہ وہ کتنا پیارا نماز پڑھتے تھے۔ ثم يصلي 3، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ بھلے میں نے پوچھا یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نماز وتر سے پہلے سوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 رکعت نماز پڑھ کے وہ سو جاتے تھے، پھر دوبارہ اٹھ کے 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نماز وتر سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا کہ میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اوکے جناب، آپ یہ انڈیا والے پتہ نہیں کہاں گئے، دہلی والے۔